اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد، مسجد قباء میں موجود ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی اینٹیں رکھی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے کہ جب 13 سالہ مکی دور غار ہرا سے غار ثور پر پورا ہوا تو ابھی اس کے کچھ دن باقی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی میں پہنچے تو وہاں جا کر آپ کا مکی دور کا 13 سال پورے ہوئے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قباء میں قیام کیا اور اسی میں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل قباء کی بستی میں 14 دن کے قیام میں جب مسجد قباء کے لیے جگہ مانگی اور اس قباء کی بستی کے نام پر مسجد قباء کی بنیاد میں آپ نے بھاری بھاری پتھر اٹھائے، اتنے بھاری پتھر اٹھائے کہ آپ کے ناف کے نیچے ہاتھ تھا اور پتھر آپ کے سینے اور آپ کے بطن سے آپ کے سینے کو مس کرتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک اور تھوڑی تک لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آ رہی تھی۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائیے، ہم پتھر اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اپنے اس مسجد قباء کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاؤ، میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں یہاں پتھر اٹھا رہا ہوں اور رب ذوالجلال ہمارے لیے جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشعار کے جواب بھی دے رہے تھے، لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور ان اشعار میں بار بار یہ تصور تھا لا عیش الا عیش الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ مہاجرین و انصار کی مغفرت کا سوال بھی کر رہے تھے اور بھاری پتھر بھی اٹھا رہے تھے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد میں جب اپنے ہاتھ سے پتھر نصب فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عمر فاروق کو آواز دے کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عثمان غنی کو آواز دے کے پتھر رکھوایا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کو آواز دے کے پتھر رکھوایا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان چاروں یاروں کو یہ سعادت نصیب ہے کہ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد میں چاروں اپنے آنے والے خلفاء کے ہاتھوں سے دست اقدس سے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد میں پتھر رکھوائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اساس حجر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے نصب کیا، تو اللہ نے اس مسجد کے بارے میں آیت نازل فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی۔ ہر تعمیر پتھر کے ساتھ ہوتی ہے، ہر تعمیر میں سنگ بنیاد پتھر ہوتا ہے جو اساس حجر اساس کہلاتا ہے، مگر مسجد قباء وہ ہے کہ جن پتھروں کو رسول اللہ نے ہاتھ سے اٹھایا، سینے سے لگایا، تھوڑی سے لگے، داڑھی مبارک کو ٹچ ہوئے، پھر آپ نے اپنے دست اقدس سے مسجد قباء کی بنیاد میں جب وہ پتھر رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پتھروں کی بنیاد پر بننے والی مسجد نہیں، لمسجد اسس علی التقوی۔